جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو۔ مارنے کو منع کیا، کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا، کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے۔ یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں۔ اور پھر جس وقت وہ آئے، بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں، اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے۔ وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے، یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا۔ بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا، اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر۔ یہ حکم ہے۔ عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو؟ پہلی رات کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو، اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے، اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے۔ یہاں سے تو شروعات کر۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس وقت محسوس کیا، چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے، پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں، پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا۔ اس کو میں بتاؤں، میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، دعا تو کیسے بھی کریں، ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں، ہاتھ اٹھائیں، سب دعا اللہ سنتا ہے، لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا۔ اس کا دل مغموم ہے، وہ غمگین ہے، اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے۔ وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے، وہ مغموم ہے، بہت غم زدہ ہے، آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو۔ میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا، مشین نہیں سمجھا، بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین